بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتلوں کی سزا اور ظالم بادشاہ بخت النصر کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جب ارادہ کر کے اپنے اولیاء اور دوستوں کا انتقام لے تو وہ اپنی بدترین مخلوق کے لیے ان کا انتقام لیتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا انتقام بخت النصر کے ذریعے لیا۔ جس وقت بیت المقدس کے ہوسکار بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مقدس آپ علیہ السلام کے بدن مطہرت سے جدا کیا تو آپ علیہ السلام کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرا جو ابلنے لگا۔ اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی جاتی تو وہ جوش مار کر باہر نکل آتا اور وہاں پر مٹی ڈالتے ڈالتے سرخ رنگ کا ایک ٹیلا بن گیا، لیکن خون کا ابلنا بند نہ ہوا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ اس زمانے کا ایک باغی شخص جس کا نام بخت النصر تھا، جو ایندھن بیچنے کا کام کرتا، تیز ہوارہ گرد اور بدمعاش قسم کے لوگ اس کے دوست تھے۔ اس نے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر شورش برپا کی اور وہ جہاں پر جاتے قتل و غارت کرتے، حتیٰ کہ وہ بیت المقدس پہنچے، اس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے حکمرانوں کو بدترین موت کی گھاٹ اتارا۔ بخت النصر نے وہاں پر سرخ ٹھیلے کو دیکھا تو پوچھا، یہ ٹھیلا کیسا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، کچھ عرصہ قبل اس علاقے کے بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور آپ علیہ السلام کا سر بدن سے جدا کیا۔ آپ علیہ السلام کا خون زمین پر گرا جو ابلنے لگا، اس کے اوپر جتنی بھی مٹی ڈالی گئی وہ بند نہ ہوا، آخر کار یہاں پر سرخ رنگ کا ٹھیلا بن گیا، لیکن خون پھر بھی ابلنے سے بند نہیں ہوا اور اسی طرح ابل رہا ہے۔ بخت النصر نے کہا، اس ٹھیلے پر اس قدر لوگوں کو قتل کروں گا کہ یہ خون خود بخود ابلنے سے رک جائے گا۔ اس کا یہ ارادہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر خاموشی اختیار کی اور اس ہوس پرست قاتل پر زبان اعتراض نہ بولا۔ بخت النصر کے حکم سے اس ٹیلے پر 70,000 افراد قتل کیے گئے، لیکن خون کا ابلنا پھر بھی بند نہ ہوا۔ نصر نے پوچھا کہ اس علاقے میں کوئی شخص باقی بچ تو نہیں گیا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، غالباً یہ رودیہ تھی۔ اس نے کہا، اسے یہاں پر لا کر اس ٹھیلے کے اوپر اسے قتل کر دو۔ باغیوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اور اسے لا کر ٹھیلے کے اوپر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خون کا ابلنا بند ہو گیا۔ بخت النصر شام، بیت المقدس اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بابل پہنچا، وہاں پر ایک شہر آباد کیا اور کنواں کھودا۔ اس نے اس وقت کے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس کنویں میں ڈالا اور ایک شیرنی بھی اس کنویں میں ڈالی گئی تاکہ وہ انہیں کاٹ کھائے۔ وہ شیرنی کنویں میں مٹی کھاتی رہی اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا دوست کہلاتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر پر وحی نازل کی کہ فلاں کنویں پر جائیں اور دانیال علیہ السلام کو کھانے پینے کا سامان لے جائیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کنویں پر آئے اور آواز دی، ہے دانیال، ہے دانیال۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا، ہاں میں بہت دور سے آواز سن رہا ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا، ہے دانیال، آپ کے خدا نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کا وہ سامان ڈول کے ذریعے نیچے پہنچایا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی اور بے حد شکر ادا کیا۔ اس زمانے میں بخت النصر نے ایک خواب دیکھا کہ اس کا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ جب وہ بیدار ہوا تو ستارہ شناس لوگوں کو بلایا اور کہا، میں نے نیند کے عالم میں ایک ایسا خواب دیکھا ہے۔ ستارہ شناس لوگوں نے کہا، جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ بیان کرو۔ کہا کہ ہم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ بخت النصر غصے میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں سالہ سال تم لوگوں کو گھر بار، لباس، روزی دے رہا ہوں، لیکن تم لوگ نہیں جانتے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے۔ بس مجھے تم لوگوں سے کیا فائدہ؟ پھر اس کے حکم سے ستارہ شناس لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس دوران وہاں پر موجود بغداد میں سے کسی نے بخت النصر سے کہا، اگر تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جس کے پاس علم ہو تو فقط اس شخص کے پاس ہے
جسے تم نے کنویں میں قید کر رکھا ہے، اور ایک شیرنی وہاں پر چھوڑ دی ہے جو اسے کاٹ کھائے، لیکن شیرنی نے نہ صرف اسے نقصان پہنچایا بلکہ گیلی مٹی کھاتی ہے اور اس شخص کو دودھ پلاتی ہے۔ بخت النصر نے اپنے لوگوں کو حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا۔ اس نے پوچھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا سر لوہے کا، پاؤں تانبے کے اور سینہ سونے کا ہو گیا ہے۔ بخت النصر نے کہا، ہاں خواب تو یہی ہے، میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایرانی غلام تجھے 3 دن بعد قتل کر دے گا۔ بخت النصر نے کہا، میرے پاس 7 قلعے ہیں اور میرے ہر قلعے کے دروازے پر کئی محافظ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ دروازے پر ایک مرغی بھی ہے جو ہر نئے آنے والے شخص کو دیکھ کر چیختی چلاتی ہے اور سپاہی اسے گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جیسے میں نے کہا ہے ضرور بضرور ایسا ہی ہوگا۔ بخت النصر نے بطور احتیاط اپنے مخصوص لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا اور کہا، جو بھی ناآشنا شخص نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد جناب دانیال علیہ السلام سے کہا، تم 3 دن تک ادھر ہی رہو گے۔ اگر یہ 3 دن صحیح سلامتی سے گزر گئے اور مجھے کچھ نہ ہوا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام وہاں پر ہی قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ پہلا اور دوسرا دن بڑا سلامتی کے ساتھ گزر گیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو بخت النصر کا دل اپنے محل میں تنگ آ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ محل کے صحن میں تھوڑی دیر کے لیے چلیں پھریں اور تازہ ہوا کھانے کے بعد دوبارہ اپنے محل میں واپس لوٹ آئے۔ اس طرح یہ تیسرا دن بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ جب تیسرا دن وہ اپنے محل سے باہر آیا تو ایک ایرانی جوان سے ملاقات ہوئی جسے اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایرانی ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ میں تلوار دی اور کہا، میرے بیٹے ذرا ہوشیار رہنا کہ کوئی بھی محل میں داخل نہ ہونے پائے۔ جو بھی محل میں داخل ہو خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اسے قتل کر دو۔ اور ایرانی غلام نے تلوار ہاتھ میں تھاما اور تھوڑی دیر بعد بخت النصر محل میں داخل ہوا تو اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ جب بخت النصر نے اپنے خون میں لخت پخت ہوا تو اپنے غلام سے کہا، تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ آپ نے خود ہی حکم دیا تھا، جو کوئی بھی ہو خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں، کوئی بھی محل میں داخل ہو اسے فوراً قتل کر دو، لہٰذا میں نے آپ کے فرمان پر عمل کیا ہے۔ بخت النصر وہاں پر جتنی بھی فریادیں بلند کی اس کی کسی نے ایک بھی نہ سنی اور آخر کار وہ ہلاک ہو گیا۔ یوں لوگوں کا اس کے ظلم سے نجات مل گئی۔ مزید اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں۔